अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई मुरसलीन साहब का ये बयान अल्लाह के रास्ते में जाने की फ़जीलतें और अल्लाह के रास्ते में क्यों निकाला जाता है, अल्लाह के रास्ते में जाने के क्या फ़ायदे हैं, भाई मुरसलीन साहब ने इस बयान के अंदर बताया है। आइए साथियों इस बयान को सुनते हैं। इरादा ना हो लेकिन अल्लाह पाक का इरादा उस काम के लिए हो गया तो वो काम होगा, इसलिए कि काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इरादे से होता है। इस एतबार से जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल कर जा रहे हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल कर आ गए, अल्लाह के रास्ते में निकल कर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, इस एतबार से ये लोग खुश नसीब हैं। अपने आप को खुश नसीब समझें कि हमारा निकलना सिर्फ हमारे इरादे से नहीं हुआ, हमारा कदम उठाना सिर्फ हमारे इरादे से नहीं हुआ, हमारे कदम और हमारे इरादे के साथ तो अल्लाह पाक का इरादा शामिल हो गया, तो हम निकल के आ गए। अगर अल्लाह पाक का इरादा शामिल ना होता, अगर अल्लाह ताला ना चाहता, तो नाम भी लिखा हुआ रह जाता, पैसे भी जमा रह जाते, बिस्तर भी आया हुआ रह जाता, मैं एक कदम भी नहीं निकाल सकता था। इस एतबार से ये निकलने वाला मजमा जो अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, अपने आप को इस एतबार से खुश नसीब समझे और इस नेमत की, अल्लाह ताला की इस फजल की जो अल्लाह ताला का हो गया है, इस नेमत की शुक्रगुजारी करे। शुक्रगुजारी कैसे होगी? जबान के दो बोल शुक्र नहीं है, शुक्र के लिए काफी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि आपके पैरों पे वरम आ गया। रात भर आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ी और ऐसी मशक्कत इबादत में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आज दिन में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आए और फिर आपने रात में इतनी मशक्कत के पैरों पे वरम आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्र अदा किया। ऐसी लंबी नमाज पढ़कर, ऐसी इबादत करके, जिस इबादत में अपने आप को थका दिया, जिस इबादत, ऐसी लंबी नमाज के पैरों पे वरम आ गया, इसके लिए फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्र अदा करो मेहनत से, शुक्र अदा करो अपने काम की कारगुजारी से। ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि अल्लाह का ये फजल जिसने हमें अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिया, इसका शुक्र कैसे अदा करें कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जहां जा रहे हो वहां ऐसी मेहनत करो कि ऐसी मेहनत करो कि इस मेहनत में अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम आ जाए और अल्लाह को हमारी इस मेहनत पर प्यार आ जाए और अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को और इस कोशिश को अल्लाह ताला शुक्र के तौर पर कबूल फरमा ले। अल्लाह के इस फजल का शुक्र हो जाए, शुक्र के तौर पर कबूल फरमा ले। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं है, 4 महीने के लिए नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ले के लिए नहीं जा रहा, 4 महीने के लिए नहीं लगा रहा, चिल्ला 4 महीना लगा रहा हूं, चिल्ले 4 महीने में निकल रहा हूं। किस लिए? सिर्फ चिल्ले के लिए कि नहीं, इसलिए निकल रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मसला है, मैं अपनी जिंदगी को कबूल करवाना चाहता हूं। मेरा चिल्ला मेरी जिंदगी की कबूलियत का जरिया बन जाए, मेरे 4 महीने मेरी जिंदगी की कबूलियत का जरिया बन जाए। मसला चिल्ले का नहीं है, मसला मेरी पूरी जिंदगी का है, मसला मेरी पूरी जिंदगी का है। तो चिल्ला किस लिए है कि चिल्ला तो अल्लाह ने मुझे मौका बना के दे दिया। चिल्ला और 4 महीना तो अल्लाह ने अपने फजल से मुझे एक मौके के तौर पर दे दिया। लो हमारी तरफ से एक मौका और लो, लो हमारी तरफ से एक मौका और लो और बनाओ अपनी आखिरत को और संवारो अपनी जिंदगी को और संभालो अपने आप को। हमारी तरफ से एक मौका और, रात और दिन अल्लाह के रास्ते की नेमत, रात और दिन 24 घंटे मस्जिद का माहौल, रात और दिन आपस के अंदर मोहब्बत का माहौल, रात और दिन ईमान के अलावा कोई बात नहीं,
رات اور دن اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں، رات اور دن تعلیم اور تعلم کے علاوہ کوئی کام نہیں، ایسی زندگی کی راتیں، ایسی زندگی کے دن اللہ پاک نے دے دیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس موقع کا فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو قبول کروا لو۔ اس لیے ہے یہ وقت، ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ اس نکلنے پر اللہ پاک کیا نعمتیں دے رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر چلے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پہ لگ جائے، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ یہ راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے کی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو جس طرح سے حدیث کے اندر ہے، جس طرح سے ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے راستے کی دھول، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اس راستے میں نکلے اور نکل کر کے ایک دن گزارے، حدیث میں ہے اس کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ایک دن کی اتنی قیمت۔ بھائیو دوستو بزرگو، ایک جماعت تیار ہوئی، جماعت تیار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں، ہم یہ رات یہاں گزار لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گزرے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے، جنت کے باغوں میں رات گزارنا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن کی قیمت 1000 دنوں سے زیادہ، ایک رات کی قیمت، جنت کے باغوں میں رات گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دھول اور مٹی کی قیمت یہ ہے کہ وہ دھول جہنم کی آگ کو قریب نہیں آنے دے گی۔ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھول میں سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں رات گزارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سفر میں دن گزارتے ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ سفر میں جا کر کے دن گزارتے ہیں، سفر میں جا کے رات گزارتے ہیں، سفر میں جا کے دھول میں سنتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی دھول کی یہ قیمت ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بھرے ہوئے چل رہے ہیں، ریل گاڑیاں بھری ہوئی چل رہی ہیں، بسیں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں، سڑکوں پہ بھی لوگ چل رہے ہیں، لیکن ان کے رات گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے دن گزارنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، ان کی اس دھول پر جو لگ جائے گی اس پر یہ وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے۔ وہی دھول ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، لیکن نسبت بدلنے پر قیمت بدل جاتی ہے، نسبت بدلنے پر۔ اس لیے اس اعتبار سے بہتر تو بات یہ تھی کہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں نکل جاتا، سارا کا سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جاتا، لیکن جتنے لوگ یہاں آ گئے ارادہ کر کے، جتنے لوگ یہاں آئے اور تیار ہو گئے، یہاں کے ماحول میں ان کے دل میں بات آ گئی اور وہ تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کو دیکھو، ان کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، انہیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو تیار کرتے، پھر اس جماعت کو مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آتے، اس کے ساتھ پیدل چل کے جاتے، مدینے میں باہر تک چھوڑ کے آتے۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت کو تیار کیا، امیر صاحب کو تیار کیا، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل پیدل چل رہے ہیں، امیر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سمجھو نا؟ بہتر بات تو یہ تھی سارا مجمع ہی جاتا، واپس جانے والے افسوس کرتے ہوئے جاؤ، حسرت کے ساتھ جاؤ
روتے ہوئے واپس جاؤ. بہتر بات تو یہ تھی اے اللہ ہم بھی تیرے راستے میں نکل جاتے, اتنی فضیلت, اتنی قیمت, اتنا ثواب اور اتنی اس میں مدد کہاں ملے گی. ہم بھی نکل جاتے, زندگی ہو گئی ارادہ کرتے کرتے لیکن قدم نہیں اٹھ پا رہا. حسرت کے واپس جاؤ, حسرت کے ساتھ واپس جاؤ, اللہ سے مانگتے واپس جاؤ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے. اس طرح سے بھائیو دوستو بزرگو یہ نکلنے والا مجمع اس اعتبار سے کتنا قیمتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے, اس کا اندازہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اللہ کے راستے کے بارے میں, ان پر جو وعدے کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے. بھائیو دوستو بزرگو اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں, نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا دو باتوں کی وجہ سے ہے, دو باتوں کی وجہ سے. اس لیے دو نیت کر کے نکلو, اللہ کے راستے میں دو نیت کر کے نکلو. ایک ہے نیت دین کے لیے, دوسری نیت ہے دین کی محنت کے لیے. دین کے لیے کیا نیت ہے اور دین کے لیے کیوں نیت ہے؟ اس لیے کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے, دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور محنت کے لیے نیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محنت کے بغیر دین نہیں ہے, روزانہ ایسے بیانات کامیابی سننے کے لیے دین کے ہمارے بغیر چینل نہیں حضرت ہے, کی دین بیان کو محنت کے سبسکرائب بغیر کیجیے. نہیں ہے. مرکز نظام الدین سے ریلیٹڈ دونوں چیزوں کے لیے سننے ضروری, ضرور سبسکرائب کامیابی کیجیے. کے لیے السلام دین علیکم. ضروری ہے اور دین کے لیے محنت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو ان دونوں باتوں کے لیے.